اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا ایسا سانحہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر متاثر ہوئے۔ اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو کہ واقعہ کربلا کے بعد سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی۔ کرب و بلا کے ریگزار میں اسلام کا یہ دردناک سانحہ کیسے رونما ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحلت فرمائے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 ہجری میں عراق شہر کوفہ سے کربلا کے مقام پر نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا گیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل ہو چکا تھا، اور پھر بادشاہت کی ابتدا معاویہ سے ہوئی۔ جب 60 ہجری میں معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید جو کہ اس کا جانشین تھا وہ تخت نشین ہو گیا، اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو معاویہ کا ولی عہد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ان حضرات سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کے لیے کہا، جبکہ یزید کی بیعت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ انتہائی نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا۔ اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات بھی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی الاعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو معاویہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ امام علی مقام نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات، عقیدت و محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بنا اور اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی اور اسی سبب اس کی بیعت ناروا تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کا ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طالب بیعت ہونا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے اور اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اسی جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اب یہ ایسا مسئلہ تھا جس کا حل بغیر اس کے اور کچھ نہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر اور حضرت ابو سعید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے تھے اور انہیں کوفیوں کے وعدوں کا اعتبار بھی نہیں تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور شہادت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا۔ بہرحال دوستو، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت سمیت کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائی۔
راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر امام حسین کے رفقا کی آراء مختلف ہوئیں اور ایک پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی واپسی کا قصد فرمایا، لیکن بہت غور و خوض کے بعد یہ طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ ناظرین، یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانا ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایلچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کو غصہ آیا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کی اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو کہ ملک رے کا والی تھا۔ پہلے تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر رے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤ۔ ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام علی مقام اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہاں یہ کاروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے۔ خیموں کے پیچھے خندقیں کھود کر اسے نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ ناظرین، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور سیدنا امام علی مقام اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں نے بخوشی تم تمام لوگوں کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ عز و جل تم کو جزائے خیر دے۔ دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلاد ٹالے، دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ہم بھلا کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہم زندہ رہیں، اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ ناظرین، ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا و احباب ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ روایات کے مطابق اس اندھوناک سانے میں 70 سے زیادہ افراد شہید ہوئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ شہدائے کربلا کے قافلہ سالار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا مارکہ حق و باطل، اعلیٰ انسانی اقدار کی بقا میں حق و صداقت اور جرأت و شجاعت کا علم بلند کر کے اپنے رب کی رضا، اعلیٰ انسانی اقدار کی بقا، دین مبین کی سربلندی اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے ریگزار کرب و بلا میں جرأت و استقامت کی بے مثال تاریخ رقم کر دی۔ اے یزید، تیرا تخت و تاج تو 2 گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔